السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ آج ہم چھٹا سبق پڑھیں گے القراءۃ الواضحہ سوم کا مجلد الکتب۔ مجلد کہتے ہیں جلد بنانے والے کو، مجلد الکتب یہ پورا نام ہے، یعنی جہاں پہ وضاحت ہو تو کتب کا لفظ اضافہ کر دیں گے، ورنہ جہاں قرینہ ہو وہاں سے مجلد سے ہی بات سمجھ میں آ جائے گی۔ یہ عنوان ہے، ٹاپک ہے مجلد الکتب، کتاب ساز، کتاب بنانے والا، کتب کتاب کی جمع ہے۔ شروع کرتے ہیں اسے۔ ارشد، تنوین نہیں آئے گی، غیر منصرف لفظ ہے یہ۔ ارشد یشتری المجلۃ الشہریۃ منذ سنوات۔ ارشد کچھ سالوں سے، منذ یہ ابتدا کو بتاتا ہے، سے کے معنی ادا کرتا ہے وقت کے اعتبار سے جب ہم بات کریں گے، فور جیسے ہوتا ہے انگلش میں آتا ہے۔ منذ ابتدا کو بتاتا ہے اور پوری مدت کو بھی بتاتا ہے۔ یہ کچھ کا ترجمہ تنوین کی وجہ سے ہو رہا ہے، اور جمع ہے اس وجہ سے بھی ہو جاتا ہے اس کا ترجمہ، کیونکہ یہ جمع ہے۔ کچھ سالوں سے ارشد ماہانہ، شہریہ یعنی مہینے والے، مہینے کے اعتبار سے ماہانہ میگزینز خریدتا ہے۔ یشتری، ارشد کچھ سالوں سے ماہانہ میگزین خریدتا ہے۔ فاجتمعت لدیہ اعداد کثیرۃ منہا فاشار علیہ صدیقہ خالد ان یجمعها فی مجلدات تکون اعداد کل سنۃ فی مجلد واحد کی تکون محفوظۃ فاستحسن ارشد رأی صدیقہ۔ تو جمع ہو گئیں، فاجتمعت تو جمع ہو گئیں اس کے پاس، لدیہ، لدا اور عندہ ان دونوں کے معنی قریب قریب ہوتے ہیں۔ عندہ کوئی چیز اگر ملکیت میں بھی ہوگی تو عندہ کا لفظ کہیں گے، لیکن اگر اس وقت حاضر ہو اس کے پاس تو لدا کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ اگر اس وقت حاضر ہے تو لدا کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اور اگر اس کی ملکیت میں کوئی چیز ہو، وقتی طور پر حاضر نہ ہو، اس وقت موجود نہ ہو، تب عندہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ اور لدا جو ہے اس میں آخر میں الف مقصورہ ہوتا ہے، جو کہ یا کی شکل میں لکھا جاتا ہے، وہ ہوتا ہے جیسے اس میں اس والے سبق میں وہ الف مقصورہ والا کوئی لفظ نہیں ہے، تو اس میں آخر میں یا کی شکل میں الف مقصورہ ہوتا ہے، جیسے یہاں پہ ہے، یہ یا ہے، اس کے نیچے نقطے نہیں ہوں گے، اوپر ایک کھڑا زبر ہوگا تو الف مقصورہ ہوتا ہے، اسے وہ لدا ایسے لکھا جاتا ہے۔ تو جب لدا کے ساتھ کوئی ضمیر آ جائے گی تو وہ لدئی ہو جاتا ہے، لدا سے لدئی، جیسے الا سے الی، الیہ، لدیہ، تو یا میں بدل جائے گا وہ الف مقصورہ۔ تو فاجتمعت لدیہ اعداد کثیرۃ منہا، تو جمع ہو گئیں اس کے پاس ان میں سے بہت سی تعداد، بہت سے شمارے، یعنی جو وہ میگزین جمع کرتا رہتا تھا اس کی کئی ساری تعداد اس کے پاس جمع ہو گئی، کئی سارا شمارہ ہو گیا اس کے پاس۔ فاشار علیہ، اشارہ یشیر اشارتاً کے معنی ہوتے ہیں مشورہ دینا، اعلیٰ کے ساتھ مشورہ دینے کے معنی میں آتا ہے۔ فاشار علیہ صدیقہ خالد، تو اس کو علیہ، اس کو اس کے دوست خالد نے مشورہ دیا۔ اشارہ، صدیقہ مبدل منہ ہے، خالد یہ بدل ہے، صدیقہ خالد یہ مبدل منہ یہ بدل، تو اس کو علیہ، اس کو اس کے دوست خالد نے مشورہ دیا کہ وہ اس کو جمع کرے، کہ وہ ان کو جمع کرے، یہ جو تعداد، یہ جو شمارہ ہو گیا ان کو جمع کرے، فی مجلدات کچھ جلدوں میں، ایک ہے مجلد، ایک ہے مجلد۔ مجلد جلد بنانے والا، مجلد جس کی جلد بنائی گئی ہو، یعنی والیوم، تو اسے مجلد کہتے ہیں۔ جس پہ گتا وتا لگا کے جلد بنائیں گے اسے مجلد کہتے ہیں، والیوم، کہ وہ ان کو جمع کرے کچھ جلدوں میں، فی مجلدات،
تکون اعداد کل سنۃ فی مجلد واحد کی تکون محفوظۃ، تو ہر سال کی تعداد، ہر سال، کل سنہ ہر سال کا شمارہ ہو جائے گا ایک جلد میں، یعنی ان کی کچھ جلدیں بنا لے تو ہر سال کا جو شمارہ ہے وہ ایک جلد میں ہو جائے گا۔ کئی تکونا، کئی کے معنی آتے ہیں تاکہ کئی تاکہ ہو جائیں وہ محفوظ، تاکہ وہ محفوظ رہیں، محفوظ ہو جائیں۔ کئی تکونا محفوظتاً، تاکہ وہ محفوظ ہو جائیں۔ فاستحسن ارشد رأی صدیقہ، تو ارشد نے اپنے دوست کی رائے کو پسند کیا، ارشد کو اپنے دوست کی رائے اچھی لگی۔ استحسن یستحسن استحسانا، اچھا لگنا، پسند کرنا۔ وسأل عن دکان المجلد، دیکھیے زیر زبر پیش کا بہت خیال رکھنا ہے آپ کو، کیونکہ آپ یہ اب القراءۃ الواضحہ سوم پڑھ رہے ہیں تو، اور عربی کی جان ہی یہی ہے، ایک تو آخری حرف پر کیا اعراب آنا چاہیے، اور ہر حرف پر کیا کیا حرکت پڑی جا رہی ہے اس پہ بھی آپ کو غور کرنا چاہیے، ان سے معنی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ جیسے ایک لفظ ہے جنت، ایک ہے جنت اور ایک ہے جنت، تینوں قرآن کریم میں استعمال ہوئے ہیں اور تینوں کے معنی الگ الگ ہیں۔ وسأل عن دکان المجلد، اور اس نے جلد ساز کی دکان دریافت کی، جلد ساز کی دکان کے بارے میں پوچھا، سأل دریافت کیا۔ فقال صدیقہ، تو اس کے دوست نے کہا، دکانہ فی شارع قریب علی مسافۃ قلیلۃ من ہنا، کیا کہا اس کے دوست نے؟ اس کی دکان یعنی جلد ساز کی دکان، اس کی دکان قریب والے راستے پر، فی کا ترجمہ پر کر رہے ہیں یہاں پر، اس کی دکان قریب والے راستے پر، تھوڑی سی دوری پر ہے، من ہنا یہاں سے، اس کو صحیح سے جوڑتے ہیں، اس کی دکان قریب والے راستے پر، یہاں سے، من ہنا یہاں سے تھوڑی سی دوری پر ہے، مسافت کہتے ہیں ڈسٹینس کو، دوری کو۔ وفی صباح الیوم التالی، التالی نیکسٹ، اور ایک لفظ اور ہے پریویس کے لیے، ماضی پریویس کے لیے، اور تالی نیکسٹ کے لیے۔ وفی صباح الیوم التالی جمع ارشد اعداد 3 سنوات، اور اگلے دن کی صبح ارشد نے 3 سال، 3 سنوات، 3 سال کے شمارے کو جمع کیا، 3 سال کی جو اس نے تعداد تھی اس کے پاس میگزینز کی، وہ اس نے جمع کر لی۔ وَرَتَّبَهَا تَرْتِيبًا حَسَنًا وَذَهَبَ مَعَ صَدِيقِهِ إِلَى دُكَّانِ الْمُجَلِّدِ، اور اس نے ان کو، یہ جو 3 سال کا شمارہ تھا، ان کو ایک اچھی ترتیب سے لگایا۔ رتبہ یرتب ترتیباً، سیکوینس میں لگانا، ترتیب دینا، اور اس نے ان کو یعنی ان 3 سال کے شمارے کو ایک اچھی ترتیب سے لگایا۔ ترتیباً حسناً، یہ مفعول مطلق ہے، ترتیباً، حسناً اس کی صفت مان سکتے ہیں، تو یہ پورا مفعول مطلق ہو جائے گا۔ وذهب، اور گیا اپنے دوست کے ساتھ، وذهب مع صدیقہ، اور وہ اپنے دوست کے ساتھ جلد ساز کی دکان پر گیا۔ الا کا ترجمہ پر کر رہے ہیں کیونکہ ہم ایسے ہی بولتے ہیں اپنی زبان میں۔ ارشد و حامد، ارشد اور حامد کہہ رہے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ پر اللہ کی رحمت اور سلامتی ہو، یعنی آپ پر سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت ہو۔ المجلد، جلد ساز نے کہا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ دونوں پر بھی سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت ہو اور اس کی برکتیں ہوں۔ ارشد نے کہا، نحب ان تجلد هذه المجموعات الثلاث، ہم چاہتے ہیں کہ ان
3 مجموعوں کی جلد بنا دی جائے۔ تجلدہ، جلدہ یجلد تجلیدن کے معنی ہے جلد بنانا، والیوم بنانا، یعنی گتا وتا لگا کے اس کی جلد بنا دینا۔ المجلد، جلد ساز نے کہا عندی نوعانی من التجلید، میرے پاس جلد بنانے کے 2 طریقے ہیں۔ نوعانی، 2 طریقے، میرے پاس جلد بنانے میں سے 2 قسمیں ہیں، یہ اصل لفظی ترجمہ ہے۔ اور اس کا مفہوم کیا ہے؟ میرے پاس جلد بنانے کے 2 طریقے ہیں۔ نوعانی، النوع الاول تجلید بالقماش وحدہ، پہلا طریقہ تنہا کپڑے سے جلد بنانا، تجلید جلد بنانا، پہلا طریقہ تنہا کپڑے سے جلد بنانا۔ وحدہ لفظ ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں تنہا، اکیلا۔ جملے میں جب استعمال کرتے ہیں تو اس کو استعمال کرتے ہیں وحدہ کے لفظ کو۔ یہ جب 3rd پرسن کے ساتھ آئے گا تو یہ ہو ضمیر آئے گی، اگر مؤنث ہو تو یہ ہا ہو جائے گی، وحدہ سے وحدہا۔ پچھلے لفظ جو ہے اس سے یہ متبوع ہے اور یہ اس کا تابع ہے، یہ تابع ہے، یہ مؤکد ہے، یہ اس کی تاکید ہے۔ تو یہ دیکھیے، یہ قماش سے یہ لفظ آ رہا ہے، یہ اس کا تابع ہے، تو یہ وحدی پڑھیں گے، ویسے اسے وحدہ پڑھ دیا میں نے، وحدی پڑھیں گے اسے وحدی۔ تو جب یہ یہاں پہ اگر کوئی ضمیر آتی ہے اور وہ متکلم کی ہے تو یہاں پر، یا کوئی فعل ہے اس میں ضمیر ہے تو یہاں پر اگر وہ متکلم کی تو یہاں پر یا آ جائے گا، یا وحدی، وحدہا، وحدہو۔ تو اس طریقے سے اس کا استعمال ہوتا ہے، تنہا کے معنی میں ہوتا ہے یہ وحدہ کا لفظ۔ پہلا طریقہ تنہا کپڑے سے جلد بنانا، والنوع الثانی تجلید بالقماش مع کعب من الجلد، اور دوسرا طریقہ کپڑے کی چمڑے کے پشتے کے ساتھ جلد بنانا، تجلید، اور دوسرا طریقہ کپڑے کی چمڑے کے پشتے کے ساتھ جلد بنانا۔ یعنی پہلا طریقہ کیا ہے؟ تنہا کپڑے کی جلد بنانا، اور دوسرا کیا ہے؟ کپڑے کی جلد بنانا چمڑے کے پشتے کے ساتھ۔ پشتہ کہتے ہیں جو کتاب کا جو پچھلا حصہ ہوتا ہے، جس کو ہم رکھ کے اسے پڑھتے ہیں، جو جہاں پہ ہم گوند لگا کے کتاب کے پنوں کو چپکاتے ہیں، اس کو پشتہ کہتے ہیں، جو پیچھے کا حصہ ہوتا ہے اس کو چمڑے کا رکھیں گے، کعب، پشتے کو کہیں گے کعب، اور جلد چمڑا مراد ہے یہاں پہ جلد سے، تو اس کا پشتے کا یہ دوسرا طریقہ ہے۔ تو ارشد نے کہا اختار النوع الثانیہ، اختار النوع الثانیہ۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ جو اس میں منقوص ہوتا ہے اس کا اعراب فتحہ کی حالت میں، نصب کی حالت میں فتحہ لفظی آتا ہے، تو ثانیہ ہو جائے گا یہ، کیونکہ یہ منقوص ہے، اس میں منقوص ہے۔ اختار النوع الثانیہ، میں دوسرا طریقہ پسند کرتا ہوں، مجھے دوسرا طریقہ پسند ہے۔ اختار یختار اختیارن کے معنی ہے چننا، پسند کرنا۔ وما ہی اجرت التجلیدی، اور جلد بندی کی اجرت کیا ہے؟ وما ہی یعنی جلد بندی کی اجرت کیا ہے؟ ہیا جو ہے وہ عرب لے آتے ہیں، اس کا کوئی معنی نہیں ہے، یہ 2 لفظوں میں بیچ میں ربط پیدا کرنے کے لیے ہوتا ہے، اس کا کوئی ترجمہ نہیں کریں گے، یعنی اور وہ جلد بندی کی اجرت کیا ہے ایسا ترجمہ نہیں کریں گے، ہیا کا ترجمہ نہیں کریں گے، اور جلد بندی کی اجرت کیا ہے؟ المجلد، جلد ساز نے کہا اجرت التجلید من النوع الثانی روبیتان و نصف، دوسرے طریقے سے جلد بندی کی اجرت 2 روپے اور آدھا ہے، نصف مانے آدھا، یعنی 2.5 روپے ہو گئے۔ روبیتان 2 روپے، و نصف اور آدھا یعنی 2.5 روپے، یعنی دوسرے طریقے سے جلد بندی کی اجرت 2.5 روپے ہے۔ ارشد نے کہا وہ متا یتم تجلید، اور جلد بندی کب پوری ہو جائے گی؟ یتم کب پوری ہو جائے گی؟ متا یتم، اور جلد بندی کب پوری ہو جائے گی؟ من فضل کا حدد الموعد الصحیحہ،
براہ مہربانی، من فضلک براہ مہربانی، صحیح وقت مقرر کریں، حدد، حدد یحدد تحدید کے معنی ہوتے ہیں حد لگانا، متعین کرنا، قید لگانا، یعنی صحیح وقت کی تعین کریں، صحیح وقت بتائیں، من فضلک برائے مہربانی صحیح وقت بتائیں۔ مجلد نے کہا عودا بعد اسبوع لاستلام المجلدات، یہاں پہ استلام میں حمزہ لے آئے ہیں، یہ وصلی ہے، اس کو لاستسلام پڑھنا زیادہ بہتر ہے لاستسلام کے علاوہ۔ عودا، عودا یہ عد کا تثنیہ ہے، عد عاد یعود سے عد فعل امر، اس سے تثنیہ عودا، واو واپس آ جاتا ہے۔ آپ دونوں ایک ہفتے کے بعد آ جائیں، لاستلام المجلدات جلدوں کو لینے کے لیے، جلد استلام لینے کے معنی میں ہوتا ہے۔ اخذن بھی آتا ہے، اور اوپر آپ نے ایک لفظ اور پڑھا تھا لینے کے لیے، اسی میں اس میں پڑھا تھا، یہ شاید پچھلے سبق میں آپ نے پڑھا ہوگا۔ خیر، تو لینے کے لیے کئی سارے لفظ آتے ہیں، تو اس کو جو ہے آپ سینونیم سمجھ سکتے ہیں اس کا، یہ اس سے آپ کی جو ورڈنگ پاور ہے، ووکیبلری مضبوط ہوتی ہے۔ عودا بعد اسبوع لاستلام المجلدات، آپ دونوں ایک ہفتے کے بعد جلدوں کو لینے کے لیے آ جائیں، عودا یعنی لوٹ آئیں۔ ارشد نے کہا ہذہ المدۃ زائدہ، یہ وقت تو زیادہ ہے، یہ مدت تو زائد ہے، یعنی کافی لمبا وقت ہے۔ ارید اسرع منہا، میں تو اس سے بھی جلدی چاہتا ہوں، اسرع منہا یہ اس میں تفضیل ہے، یہاں پہ اسرع سرعتن سے اس میں تفضیل، یہ مدت تو زائد ہے، میں اس سے جلدی چاہتا ہوں۔ اریدو، المجلد جلد ساز نے کہا کلا، بالکل نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کلا ہرگز کے معنی میں ہوتا ہے، جو بالکل انکار کر دیتے ہیں کسی چیز کا، تو کلا نہیں، بالکل نہیں۔ لا یمکنو یا سیدی، جناب والا، یہ ممکن نہیں، لا یمکنو ممکن نہیں، یا سیدی اے جناب والا۔ عندی کتب متراکمۃ للتجلید، میرے پاس جلد بندی کے لیے ڈھیروں کتابیں ہیں، کتابیں ڈھیر لگی ہوئی ہیں۔ وَأَنَا لَا أَكْذِبُ، اور میں جھوٹ نہیں بولتا، لا أكذب ولا أزعج الزبائن بإخلاف الوعد، اور نہ ہی میں وعدہ خلافی کر کے گاہکوں کو پریشان کرتا ہوں۔ ازعج یزعج ازعاجا پریشان کرنے کے معنی میں ہوتا ہے، اور میں وعدہ خلافی کر کے گاہکوں کو، زبائن گاہک، زبون کی جمع ہے یہ، گاہکوں کو پریشان نہیں کرتا۔ ارشد نے کہا طیب، اچھا ہے، لا بأس کوئی حرج نہیں، لا بأس کوئی حرج نہیں۔ سنحضر بعد اسبوع، ہم ایک ہفتے کے بعد آ جائیں گے۔ سنحضر ان قریب ہم ایک ہفتے کے بعد آ جائیں گے۔ مجلد نے کہا قد بقی شیء، کچھ باقی رہ گیا ہے، کچھ باقی رہ گیا ہے۔ تبقى اختیار اللون، رنگ کا چننا باقی ہے، یعنی جو جلد پہ رنگ، کون سے رنگ کا کپڑا چڑھانا ہے وہ ابھی باقی ہے۔ تبقى اختیار اللون، رنگ کا اختیار کرنا باقی ہے۔ ارشد نے کہا اجعل لون احد المجلدات اخضر ولون الاثنین ازرق، آپ جلدوں میں سے پہلی کو ہرا رنگ کر دیں، آپ بنا دیں جلدوں میں سے پہلی کو ہرا رنگ، یعنی پہلی کو ہرا رنگ کر دیں، پہلی جلد کا ہرا رنگ کر دیں، ولون الاثنین اور دوسری کا رنگ نیلا کر دیں۔ المجلد جلد ساز نے کہا حسن، اچھا ہے، بہتر ہے۔ تمرین کون 10 جمل یکون المبتدا مرکبا اضافیا والخبر مفردا، 10 جملے بنائیے، 10 ایسے جملے بنائیے جو مبتدا ہو مرکب اضافی اور خبر مفرد ہو، یعنی ایسے 10 جملے بنائیے جن کا مبتدا
وہ مضاف مضاف الیہ ہو اور خبر جو ہے وہ اس میں مضاف مضاف الیہ نہ ہو بلکہ مفرد ہو۔ یہی چیزیں نیچے 10 جملے ایسے بنائیے کہ جو خبر مرکب اضافی ہو اور مبتدا معرف باللام ہو، مبتدا معرف باللام ہو اور خبر کیا ہو، وہ مرکب اضافی ہو۔ تمرین نمبر 2، اکتب 20 سؤالا فی موضوع الدرس ثم اجب علی کل منہا۔ 20 سوالوں کے 20 سوال لکھیے سبق کے موضوع کے متعلق، پھر ان میں سے ہر ایک کا جواب دیجیے۔ یہیں اکتفا کرتے ہیں، اس میں کوئی چیز باقی تو نہیں ہے بتانے کے لیے کوئی خاص چیز۔ سین کے تعلق سے سمجھ لیں کہ سین جو ہے یہ ایسے موقع پہ آتا ہے جو بھی چیز جو ہے مستقبل میں ہمیشہ یعنی مسلسل یا پھر ایک وقت کے تحت نہیں ہوتی ہے، کبھی کبھار ہوتی ہے، تو ایسی چیز کے لیے ہم سین لگاتے ہیں، ورنہ مستقبل کے معنی ہم مضارع سے ہی وہ معنی ادا ہو جاتے ہیں۔ اگر ہمیں ایسے معنی ادا کرنے ہیں جو مستقبل میں کبھی کبھار ہوتے ہیں، جیسا کہ اس نے 1 ہفتے کے بعد کا وقت لیا، 1 ہفتے بعد وہ ہر ہفتے تو نہیں آئے گا ایسے، تو وہ کبھی کبھار ہی ہوگا یعنی ایک ہی بار ہوگا، تو ایسے موقع پہ پھر ہم سین یا سوف کا استعمال کرتے ہیں، ورنہ ہم فعل مضارع سے ہی مستقبل کے معنی ادا کر لیتے ہیں۔ یہی اکتفا کرتے ہیں، جیسے وڈ ہوتا ہے اور ول ہوتا ہے، ان دونوں میں جو فرق ہے وہی سین میں فرق ہے۔ سوفا اور سین ایک ہی چیز ہے، وہ تھوڑا تھوڑا فرق ہے ان میں، اور فعل مضارع۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں مستقبل کے لیے سین اور سوفا ہی لگانا پڑے گا، نہیں ایسا نہیں ہے، وڈ اور ول کی طرح ہی ان کا فرق ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔